بریک کے بعد بات کریں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ صوبے کی صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ معاملہ گورنر راج کی جانب جا رہا ہے. ایسے میں ساری صورتحال کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر آتی ہے. نمائندہ ہم نیوز عثمان سلطان نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے خصوصی گفتگو کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. خیبر پختونخوا میں گورنر کی تبدیلی کی خبریں زیر گردش ہے. اسی پر بات کرتے ہیں گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب سے. سر بتائیے گا، بار بار آپ کی تبدیلی کی خبریں سامنے آ رہی ہے، کیا پارٹی قیادت ناراض ہے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو میڈیا کے ذریعے دیکھے کہ میں تبدیل اور کئی دفعہ تبدیل ہو چکا ہوں ابھی تک. تو دیکھیں، تبدیلی کی نہیں، گورنر راج کی باتیں چل رہی ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ گورنر راج کی باتیں چلی ہیں. جب صوبہ جو ہے وہ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی اور حربہ نہیں ہوتا، اور آخری جو ہے وہ حربہ گورنر راج ہی ہوتا ہے جب آپ صوبے کو سنبھالنے ہیں. دیکھیں، آپ صوبے کی سچویشن دیکھیں. ابھی ریسنٹلی جو FCA ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، یا کیڈ کالج وانا میں حملہ ہوا، یا پھر آپ ڈی خان پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ ہوا. یہ تو ہمارے پولیس، FC اور فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس بڑے حملے کو بچایا، ورنہ بہت سے نقصان ہمارے ملک کا ہوتا، ہمارے صوبے کا ہوتا. آف اینڈ آن جو ہے آپ دیکھیں کہ کارروائیاں ہوتی ہیں دہشت گردوں کی طرف سے ہمارے سیکورٹی فورسز کے اوپر، اور شہادتیں دے رہے ہیں، پولیس کے نوجوان دے رہے ہیں، FC اور فوج بھی دے رہی ہے. تو جب وفاق دیکھتا ہے کہ صوبہ جو ہے آپ کے خدا نخواستہ سے نکل رہا ہے، تو وہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گورنر راج جو ہے لگایا جاتا ہے. تو آئین میں گورنر راج کی آپشن موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو، صوبائی حکومت کو اس کے اوپر سیریسلی غور کرنا چاہیے. اپنے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہمارے دیکھیں پڑوس میں افغانستان موجود ہے، صرف TTP جو کہ اس وقت انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ پروکسی بنے ہوئے ہیں. انڈیا میں خود ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتا، یہ طریقے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہم نے بار بار افغانستان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اندر آپ دیکھیں TTP جو کام کر رہی ہے. تو صوبائی حکومت کو لا اینڈ آرڈر کے اوپر سیریسلی دیکھنا ہوگا. اسلام آباد سے بات کرنی ہوگی، اسلام آباد کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہمارے وسائل کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھی ہم اس کے بھی لڑیں گے، لیکن سب سے پہلی پریورٹی ہماری امن و امان ہونی چاہیے. جس طرح سر آپ نے کہا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امکانات نظر آ رہے ہیں کہ گورنر راج لگنے کے قریب ہے، حالات اس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومت کے ہاتھ میں، اور صوبائی حکومت کس طرف اس چیز کو لے جانا چاہتی ہے. اور صوبائی حکومت اگر یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. اچھی بات ہے CM صاحب جو ہیں وہ 4 تاریخ کو جا رہے ہیں NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو میٹنگ ہو رہی ہے. میٹنگ بھی اپنی کالز کی ہوئی ہے، مختلف سے کریں. تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے NFC ہے یا باقی ہمارے ایشوز ہیں، اور خاص کر امن و امان کے حوالے سے ہیں، تو اسلام آباد کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے. اب ہمارا صوبہ اس چیز کا متعمل نہیں ہے کہ ہم صوبے کا لاک ڈاؤن کریں. ہم اپنا صوبہ بند کریں گے، نقصان کس کو ہوگا؟ صوبے کے لوگوں کا، صوبے کو ہوگا. تو لہٰذا یہ چیزیں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا، یہ کرنا، دیکھیں آپ کے جو چیزیں ہیں جو آپ کی بانی چیئرمین کے حوالے سے ہیں، وہ عدالتوں کی لڑائیاں ہیں، وہ سڑکوں کی لڑائیاں نہیں ہیں. وہ جو ہے وہ جلسے جلوسوں کی لڑائی اور لاک ڈاؤن کی لڑائی نہیں ہے، وہ عدالتوں کی لڑائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں لڑنا چاہیے اس کو. سر پھر وہی سوال، صوبہ اس وقت ہے اس حالت میں کہ گورنر راج کے قریب ہے کہ نہیں؟ کیا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس طرف جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہے، وہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جواب ہو سکتا ہے.